السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم یا بچہ کی سوزش کے 5 اسباب اور ان کا علاج۔ آپ کا رحم یا بچہ عام طور پر ایک سیب کے سائز کی ہوتی ہے۔ یہ عضو ضرورت کے مطابق غبارے کی طرح پھیل سکتا ہے۔ جب آپ حاملہ ہوتی ہیں تو آپ کا رحم تربوز کے سائز تک پھیل سکتا ہے۔ میں ہوں ملک عمر اوان، آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو تک آپ کی رسائی ممکن ہو۔ جی ویورز، ہم بات کر رہے تھے رحم یا بچہ کی سوزش اور اس کے اسباب کے بارے میں۔ تو خواتین، آپ کا رحم تربوز کے سائز تک پھیل سکتا ہے۔ کچھ بیماریاں آپ کے رحم کے بڑھنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ زیادہ تر نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات رحم کی سوزش کینسر جیسی سنگین بیماری کا اشارہ دے سکتی ہے۔ رحم کی سوزش کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ رحم کی سوزش کی علامات میں بہت سی خواتین کو شروع میں بچہ کے بڑھنے کی کوئی خاص علامت محسوس نہیں ہوتی اور ان کی ڈاکٹر معمول کے پیلوک الٹرا ساؤنڈ کے دوران اس کا پتہ لگاتی ہے۔ جب خواتین میں علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ عام ماہواری کے دوران بہت زیادہ خون بہنا شامل ہوتا ہے۔ خواتین کو بہت درد، ماہواری کا 8 دن سے طویل دورانیہ یا ماہواری ختم ہونے کے بعد بھی دھبا لگ سکتا ہے اور خون کے بڑے بڑے لوتھڑے یا کلوٹس کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ نیز آپ کی بچہ آپ کے مثانے اور ملاشی یعنی ریکٹم کے درمیان ہوتی ہے۔ جب یہ سوج جاتی ہے تو یہ ساتھ جڑے ہوئے باقی اعضاء کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل علامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت انفارمیٹو ویڈیو ہوتی ہے، آپ سکپ نہ کیا کریں۔ سکپ کرنے سے آپ کو ویڈیو دیکھنے کا اصل مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے نچلے حصے، ٹانگوں، کمر یا پیلوک کے حصے میں درد، جنسی تعلقات کے دوران بہت درد ہونا، اس کے علاوہ آنتوں پر دباؤ، قبض، ابھارا اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے تھکاوٹ یا کمزوری ہو جاتی ہے اور خون کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ جسم میں آکسیجن لے جانے والے خون کے سرخ خلیات یعنی RBC بھی کم ہو جاتے ہیں۔ مثانے پر دباؤ کی وجہ سے بار بار پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے ضابطگی، پیشاب روک نہ پانا بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ کے ارد گرد وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حمل کے مسائل، جن میں حاملہ ہونے اور بچے کو پوری مدت تک رحم میں رکھنے میں دشواری شامل ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اسباب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہر عمر کی خواتین میں رحم کی سوزش یا بچہ بڑھنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سب سے عام وجوہات درج ذیل ہیں۔ یوٹرائن فائبرائڈز یعنی بچہ کی رسولیاں۔ یہ فائبرائڈز دراصل غیر کینسر کی گلٹی کی نشوونما ہوتی ہیں جو بچہ کی سوجن کا سبب بن سکتی ہیں۔ فائبرائڈ ایک ہی ماس یا کلسٹر کے طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے یا 8 انچ یا اس سے زیادہ سائز کے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ تربوز جتنے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ فائبرائڈز کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ فائبرائڈز 80% تک خواتین کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر چھوٹے ہوتے ہیں اور زیادہ تر خواتین کو یہ معلوم تک نہیں ہوتا کہ ان کو فائبرائڈز کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ موجود ہوں تو علامات میں خواتین کو خون بہنا، کمر اور بچہ میں درد ہو سکتا ہے اور دیگر اعضاء پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اڈینومیوسس یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں بچہ کے اندر کی استر والی ٹیشو عضو کی دیوار میں بڑھ جاتی ہے۔
اور یہ حالت بچہ دانی کے سائز میں 2 گنا یا 3 گنا ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ ابھی تک اس کے بڑھنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ اگر آپ کو کم از کم ایک حمل یا اسقاط حمل ہوا ہے تو آپ کو اس کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب خواتین کی عمر 40 سال سے 50 سال کے درمیان ہوتی ہے تو اڈینومیوسس سب سے زیادہ عام ہے۔ یہ تکلیف دہ ادوار بہت زیادہ خون بہنے اور پیٹ میں درد کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ حالت 20% سے 65% خواتین کو متاثر کر سکتی ہے۔ اڈینومیوسس بھاری اور تکلیف دہ ماہواری کا سبب بن سکتا ہے۔ اگلی وجوہات ہیں جناب انڈومیٹریل کینسر۔ انڈومیٹریل کینسر بچہ دانی کی پرت میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کو ابھی تک اس کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ ابتدا میں ہی پتہ لگ جائے تو یہ قابل علاج ہے۔ پہلی علامت زیادہ خون بہنا جس کا تعلق پیریڈ کی مدت سے نہیں ہوتا، جیسے پیریڈ کے دوسرے سائیکل کے شروع ہونے سے پہلے دھبے یا مینوپاز کے بعد خون بہنا۔ دیگر علامات میں پیشاب کرتے وقت درد ہونا اور جنسی تعلقات کے دوران زیادہ درد ہونا شامل ہے۔ دنیا بھر میں انڈومیٹریل کینسر خواتین میں چھٹا سب سے عام کینسر ہے۔ ہر سال تقریباً 50,000 خواتین میں اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ رجونورتی یا مینوپاز کے بعد خواتین میں انڈومیٹریل کینسر زیادہ عام ہے۔ آگے ہے جی PCOS پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم PCOS والی خواتین میں ہارمونل عدم توازن ہوتا ہے جو ان کی ماہواری اور زرخیزی کو متاثر کرتا ہے۔ صحت مند خواتین ماہ میں ایک بار بچہ دانی کی پرت کو پیریڈ کے ذریعے بہا دیتی ہیں۔ PCOS والی خواتین کو حیض باقاعدہ یا بالکل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے استر گاڑھا ہو جاتا ہے، اور PCOS والی خواتین اور بچہ دانی بڑھ جاتی ہے۔ PCOS میں انڈومیٹریل کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دیگر علامات میں متعلقہ حالات کا سبب بن سکتا ہے، جس میں مہاسے، چہرے پہ کیل، دانے جسم اور چہرے کے زیادہ بال، موٹاپا، انسولین کے خلاف مزاحمت، ذیابیطیس یعنی شوگر، ہائی کولیسٹرول، دل کی بیماری شامل ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 10% خواتین کو یہ مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں جی اوویرین سسٹ کی طرف۔ یہ انڈے کی رسولی اس کو کہتے ہیں۔ یہ سسٹ سیال سے بھری تھیلیاں ہوتی ہیں، یعنی پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں جو بیضہ دانی کے اندر یا اس کی سطح پر پائی جاتی ہیں۔ ان خواتین میں عام ہیں جن کی ماہواری باقاعدگی سے ہوتی ہے اور عموماً بیضہ دانی کے دوران بنتی ہے۔ زیادہ تر سسٹ چھوٹی ہوتی ہے اور کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بنتی، اور وہ عام طور پر خود سے غائب ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو یہ بچہ دانی کے بڑھنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اس کی سب سے عام وجہ ہارمونل مسائل ہیں۔ یہ سسٹ پیٹ کے نچلے حصے میں اور کمر میں درد، بہت زیادہ خون بہنے اور پیشاب کرنے میں دشواری کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں جی علاج کی طرف، ٹریٹمنٹ کی طرف۔ علاج کا انحصار اس وجہ پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی رحم میں سوزش ہو رہی ہے یا آپ کا رحم سوزش کا شکار ہے۔ اگر بہت زیادہ خون بہنے کی شکایت ہے تو آپ کا ڈاکٹر ہارمونل علاج تجویز کر سکتا ہے۔ اگر آپ حاملہ ہونے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں تو پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں یعنی وقفہ والیاں گولیاں، شاٹس اور پروجسٹون انجیکشن پر مشتمل دیگر طریقے خون بہنے کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ خون کی کمی کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فائبرائڈ کا علاج سائز پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ کو صرف نگرانی اور درد کی دوائیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر پیدائشی طور پہ قابو پانے یا گونوٹروپن جاری کرنے والا ہارمون نامی کوئی ہارمونل تھراپی خون کو روکنے میں GnRH تجویز کر سکتا ہے۔
فائبرائڈ کو سکڑنے کے لیے 6 ماہ یا اس سے کم عرصے تک استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایڈینومیوسس کا علاج۔ آپ کا ڈاکٹر زیادہ خون بہنے کو کم کرنے کے لیے پیدائش پر قابو پانے والی گولیاں یعنی مانع حمل ادویات، وقفہ والی گولیاں یا ہارمونل علاج تجویز کر سکتا ہے۔ سنگین صورتوں میں آپ کا ڈاکٹر ہسٹیکٹمی یعنی بچے دانی کو مکمل نکالنا، آپ کی بچے دانی کو نکالنے کی سفارش کر سکتا ہے۔ اوویرین سسٹ کا علاج۔ فائبرائڈ کی طرح سسٹوں کو عام طور پر علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر پیدائش کنٹرول کرنے والی گولیاں لکھ سکتا ہے اور یہ سسٹ شاذ و نادری کینسر کا باعث بنتی ہے۔ شدید صورتوں میں آپ کا ڈاکٹر سرجری کی سفارش کر سکتا ہے۔ عام طور پر سرجری کی سفارش تب کی جاتی ہے اگر رجوع، نروتی یا پینوپاز کے بعد سسٹ ہو۔ پیکاز کا علاج۔ پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں اس کا سب سے بڑا عام علاج ہے۔ اگر آپ حاملہ ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں آپ کے ماہواری کو کنٹرول کرنے، مہاسوں کا علاج کرنے اور غیر مطلوبہ بالوں کی نشو نما کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کے انڈومیٹریل کینسر کے خطرات کو بھی کم کر سکتی ہیں۔ انڈومیٹریل کینسر کا کیا علاج ہے؟ اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ کا کینسر کتنا ترقی یافتہ ہے، کتنا بڑا ہے۔ سرجن عام طور پر بچہ دانی، فلیپن ٹیوب اور بیضہ دانی کو سرجری کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ کا کینسر پھیل گیا ہے تو سرجن لمف نوڈز کو بھی ہٹا سکتا ہے۔ اس کا ڈاکٹر کیموتھراپی اور تابکاری بھی تجویز کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔